لاہور میں آخر جو سپلائی چینز ہیں نشے کی وہ کیوں نہیں کاٹی جاتی؟ اصل جنہوں نے کام کرنا ہے نا وہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. افیون کا کلچر تھا، جو چرس کا کلچر تھا، جو پاکستان میں زیادہ کوانٹٹی میں آنا شروع ہوا، وہ یہ جنرل ضیاء کے دور میں شروع ہوا. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ اسمگلنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں ایئر ہوسٹس کو تربیت دی گئی کہ جو شخص ایئر لائن میں سفر کر رہا ہے، جب ایئر لائن میں وہ پانی نہیں پیے گا، کھانا نہیں کھائے گا، کوئی ایسی حرکات کرے گا، آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے. اب افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ ایک لگان پودا ہے، اس کے ذریعے کیمیکل مکس کر کے آپ آئس بنا رہے ہیں کہ بچے وی سی کے کمرے کے قریب بیٹھ کے چرس کا استعمال کرتے ہیں، ویب میں پانی آئس کا استعمال کر کے اس کو یوز کرتے ہیں. ڈرگز ہیں جنہیں پلز بولتے ہیں، جو بچے اور بچیاں فارم ہاؤسز پہ استعمال کرنے کے بعد ڈانس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سوچ ود مسعود رضا میں خوش آمدید. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، آج 26 جون ہے اور یہ دن پوری دنیا میں منشیات کے خلاف عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. اگر صرف لاہور شہر کی بات کی جائے تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ فگر کوٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ لاہور میں جو نشے کے عادی افراد ہیں ان کی تعداد 5 سے 6 لاکھ ہے، جس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس میں خواتین، لڑکیاں اور چھوٹی ایج کے جو بچے ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق لاہور میں ہر روز 15 سے 20 کروڑ روپے کی جو نشہ آور چیزیں ہیں ان کی سپلائی کی جاتی ہے. لیکن سوال یہی ہے کہ اتنے ادارے ہونے کے باوجود یہ سپلائی چینز جو ہیں یہ کیوں نہیں کاٹی جاتی؟ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کو ون مین آرمی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ نشے کی تدارک اور اس کے آگاہی کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو ایک ہی نام ہمیں سننے کو ملتا ہے. وہ حکومتی فورم پہ بات کی جائے، وہ این جی او کے پلیٹ فارم سے بات کی جائے، وہ یونیورسٹیز کے سیمینار سے بات کی جائے یا ٹی وی پروگرامز میں بات کی جائے تو ہمیں ایک ہی نام سننے کو ملتا ہے، اور وہ نام ہے سید ذوالفقار حسین شاہ، جو کنسلٹنٹ ہیں انسداد منشیات مہم کے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی کام کے لیے، نشے کے خلاف آگاہی کے لیے وقف کر رکھی ہے. آج جہاں تک میرا نالج ہے ان کو تقریباً 37 سال ہو گئے ہیں وہ ان کو چیختے ہوئے کہ نشے سے اس نوجوان نسل کو بچایا جائے. تو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ لاہور میں آخر جو سپلائی چینز ہیں نشے کی وہ کیوں نہیں کاٹی جاتی. ویلکم ذوالفقار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی بہت شکریہ جی، آپ نے دعوت دی اور اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے بلایا تاکہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی انفارمیشن جو بیسک ہے وہ بتائی جائے. سر 26 جون ہے آج، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جب سے میں میڈیا میں ہوں، ہر سال ہم اس پہ میڈیا میں ڈیفرنٹ پروگرامز بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی اپنا جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ آپ کی طرف سے بھی ہمیں پش کیا جاتا ہے کہ سر اس ٹاپک پہ بات کی جائے. تو یہ محض ایک دن بنا لینا کافی ہے اس مسئلے کو روکنے کے لیے؟ آپ نے خود ہی ابھی جو ذکر کیا ہے کہ سارا سال ہی ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور آپ بھی پروگرام کرتے ہیں. جب بھی کہا جائے کسی بھی چینلز کو تو وہ اس کو ہائی لائٹ ضرور کرتا ہے، کیونکہ ہمارے سے زیادہ، یعنی میرے سے زیادہ یا میرے ادارے سے زیادہ آپ کا رول ہے جو میڈیا کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ ہم نے تو بات بتانی ہے جو ایویڈنس بیسڈ ہے، اور آپ نے اس کو آگے اس کا اظہار کرنا ہے اپنے انداز میں تاکہ لوگوں کو بہتر سننے کا موقع ملے اور وہ چیز جو وہ چاہتے ہیں. اصل تو ڈیمانڈ یہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے سالوں سے میں کام کر رہا ہوں میں نے کوئی بہتری کے آثار نہیں دیکھے. میں خود بھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں، لیکن جو پریشانی ہے وہ دوسروں کی باتیں سن کر، دوسروں کی سٹوریاں سن کر نا، وہ میں اس کو تھوڑا سا پیچھے ڈال دیتا ہوں. انسان کی ذات کے ساتھ بھی مسائل ہوتے ہیں، گھر کو چلانا، سسٹم کو چلانا، بچوں کو پالنا. لیکن یہ ایک ایسی فیلڈ جس کا انتخاب کیا گیا، یہ وہ فیلڈ تھی جو میں اس کے اندر ہی چلتا چلا گیا. اور آج مجھے 37-38 سال ہو گئے. میں نے دنیا کے 25-26 ممالک میں اسکالرشپ لیے، ایک بار نہیں کئی بار گیا، انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ کوآرڈینیشن، نیٹ ورکنگ. پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے، پولیس، کسٹم، اے این ایف، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، اسکول ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، اس کے بعد اور جتنے بھی ادارے ہیں، ایجنسیاں ہیں، سب کے ساتھ کام کی ہے. لیکن اصل جنہوں نے کام کرنا ہے نا وہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے.
یا ان کے اندر سوچ نہیں ہے, ویژن نہیں ہے. دیکھیے جب سے میں اس فیلڈ میں آیا. اچھا یہیں پہ میں ایک سوال پوچھوں گا کہ اس فیلڈ میں آنے کے پیچھے موٹیویشن کیا دیں, کیونکہ ہر انسان اگر کوئی اپنی زندگی وقف کرتا ہے کام کے لیے, اس کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے. تو آپ کے اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی؟ آپ نے کیوں سوچا کہ میں نے اسی کام پہ ہی فوکس کرنا ہے؟ کچھ چیزیں آپ کو نا انہیریٹڈ ملتی ہیں, بولنے کا انداز, تقریر کا فن, لوگوں کے ساتھ, بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا. میرے والد صاحب لیبر لیڈر تھے اسی شہر لاہور میں. میں ان کے ساتھ مار روڈ کی سڑکوں پہ جلوسوں میں حصہ لیا کرتا تھا. پھر میں اسکول گیا, مجھے تقریر کا فن میرے والد صاحب نے سکھایا یا میرے ٹیچرز نے. پھر کالج میں آ گیا. کالج کا میں بیسٹ ڈبیٹر تھا, اسلامیہ کالج سول لائن لاہور. گریجویشن بھی وہاں سے کی اور ایف اے بھی وہاں سے کیا. مختلف سوسائٹیز میں تھا, میں کام کرتا تھا. میرے ٹیچرز نے مجھے ایک دن بلایا اور کہا کہ ہمارے کالج کے کچھ لڑکے کالج کی کنٹین میں بیٹھ کے چرس کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, آپ اگر اس کے خلاف کوئی کام کریں, آواز اٹھائیں, تو شاید یہ بچے اس لعنت سے بچ سکیں. تو میں نے انہیں کہا کہ سر مجھے تو اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے, میں تو ایک نیا سوشل ایکٹیویٹیز میں قدم رکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, آپ کسی طریقے سے, کیونکہ میں لاہور میں تقریریں کرتا تھا. لاہور کے مختلف 10-12 کالجز تھے جس میں ایف سی کالج, ڈی سی, اسلامیہ کالج سول لائن, اسلامیہ کالج ریلوے روڈ, دیال سنگھ, ایم یو کالج, یہ ان کے ڈبیٹر تھے جو تقریریں کرتے تھے. ہم اکٹھے ہی دوست تھے سارے. میں نے ان کے ساتھ بات کی. ہم نے مجھے یاد ہے کہ ہم نے پہلا پروگرام فلیٹیز ہوٹل لاہور میں کیا. اس وقت کلیکٹر کسٹم ممتاز علی خان تھے لاہور کے, ڈپٹی میئر خواجہ ریاض محمود اور ایک پولیس آفیسر کو ہم نے بلایا. ایک بڑا پروگرام تھا. وہ میری ایک آغاز تھا. اور پھر میں آہستہ آہستہ اسی فیلڈ میں چلا گیا. اس وجہ سے نہیں کہ اس میں پیسہ ہے, یا پیسہ اس وقت بھی نہیں تھا اور پیسہ اب بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ توجہ کوئی نہیں دے رہا, نہ اس وقت دی کسی نے, نہ آج دی. جب میں نے کام کا آغاز کیا 84 سے 85 سے, لاہور کی سڑکوں پہ لوگ زیادہ چرس کا استعمال کرتے تھے, شراب پیتے تھے, اور نئی ہیروئن کا نشہ آیا تھا. لیکن آج آپ دیکھ لیں ان 37 سالوں میں میں ایک بات کا اظہار ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کام کیا ہے, جو فرض نبھایا ہے, اس کا تو صلہ اللہ نہیں دینا ہے. بندہ کوئی نہیں, نہ کسی نے دیا ہے. بالکل. میں ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں. میں نے ضیاء الحق صاحب کو, ڈاکٹر رشید چوئی صاحب فاؤنٹین ہاؤس کے, انہوں نے ہر سال ایک کانفرنس کرواتے تھے. تو ایک کانفرنس میں ضیاء الحق صاحب بھی آئے, تو میں بھی آرگنائزنگ کمیٹی میں تھا. اس وقت میں ایز اے ینگ تھا, اسٹوڈنٹ تھا. میں نے ضیاء الحق صاحب کو روکا. میں نے کہا آپ نوجوانوں کے لیے کچھ کریں. یہ نوجوان جو ہمارے ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں, انہوں نے کہا بیٹا میں ضرور کروں گا اس کے بارے میں, لیکن وہ دور دیکھ لیں. اس کے بعد ایک اور دور آیا. اور یہ کہا یہی جاتا ہے کہ جو افیون کا کلچر تھا, جو چرس کا کلچر تھا, جو پاکستان میں زیادہ کوانٹٹی میں آنا شروع ہوا, وہ یہ جنرل ضیاء کے دور میں شروع ہوا. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ میں ایگری اس لیے بھی تھوڑا سا کرتا ہوں کیونکہ میں اس فیلڈ میں بڑا ان رہا, اور مجھے امریکہ جانے کا 89 میں پہلی مرتبہ اتفاق ہوا, اور 88 میں یو کے گیا ہوم آفس کی دعوت پہ. اسی طرح باہر میں جب ملکوں میں گیا تو پاکستان ایک نیک نامی نہیں تھی پاکستان کی. جو بھی شخص موٹا ہوتا تھا اس کو ایئرپورٹ پہ کھڑا سائڈ پہ کر لیا جاتا تھا, اس کے کپڑے اتار دیے جاتے تھے, کیا یہ ڈرگز لے کے تو نہیں آیا. ہم وہ سینیریو جو آج سے 15-20 سال پہلے کے سینیریو میں سے نکل آئے ہیں, اس وقت بہت سے لوگ ڈرگس میں انوالو تھے. ڈرگ کی اسمگلنگ میں نہیں, یہ میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ ایک پورا دیکھیں ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ بہت سے یو کے لوگ جو ڈرگ سپلائی کرتے تھے, وہ تندوروں میں, یہاں سے چیزیں بہت جاتی تھی نا آپ کے کنٹینرز میں, تووں میں, لوہے کے سامان میں, تندوروں میں, فلاں چیز میں رکھ کے, مسالوں میں, چاول میں لے کے باہر ڈرگ لے کے جاتے تھے. ایون میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں ناروے گیا تو مجھے جس پاکستانیوں نے بلایا, ناروے میں بھی ڈرگس کا بہت زیادہ کلچر تھا پاکستانی کمیونٹی میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں پاکستانی جو ہیں ہماری کمیونٹی, ان کو کوئی تھوڑا سا بتائیں کہ ڈرگس کے کس طرح بچنا چاہیے. یہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ نہیں. لاہور سے ایک صاحب تھے, میں ان کا نام نہیں لیتا, وہ ابھی بھی ہیں, ویری فیمس مین. ان کا جسم تھوڑا سا موٹا ہے, تو ان کے پاس نارویجن نیشنلٹی ہے. میں اور میرے دوست جنہوں نے مجھے بلایا تھا, کیسر سعید صاحب,
وہ انہوں نے کہا جی آپ ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے ہیں, چلتے ہیں. میں نے کہا چلے. وہ آدمی کو گھنٹہ 2 گزر گئے, ایئرپورٹ سے باہر نہ آیا. تو جب ہم نے پتہ کیا اندر, وہ کہنے لگے جی ہم ان کو بھیج رہے ہیں باہر. جب وہ باہر آئے تو وہ ہنس پڑے, کہنے لگے یار میرا وجود موٹا دیکھ کے پیٹ بڑا ہوا تھا, تو کہنے لگے آپ کے پیٹ میں کہیں ڈرگس تو نہیں ہے. اچھا, یعنی پاکستان اتنا بدنام تھا. آپ کی پی اے کی فلائٹ آپ دیکھ لیں, ماضی کی ہسٹری دیکھیں نا, میں تو سامنے میں نے چیزیں دیکھی ہیں نا, پی اے کی فلائٹ سے کتنی ڈرگ جاتی تھی باہر. نہیں یہ کس طرح سپلائی, یعنی کہ پیٹ کے اندر سے کس طرح سے؟ پیٹ کے اندر آپ سلنڈر کیپسول انہیں بولتے ہیں. آپ اچھا, ان کے اندر ہیروئن بھرتے ہیں. اچھا, اور آپ کا دورانیہ 8 سے 10 گھنٹے ہوتا ہے. اچھا, آپ نے منہ کے اندر جب نگل لیتے ہیں اور جب ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں اوریجن سے, تو وہ آپ نے اس وقت ریلیز کرنے ہوتے ہیں پخانے کے ذریعے. اچھا, اس دوران آپ نہ کوئی پانی استعمال کرتے ہیں نہ کوئی کھانا کھاتے ہیں, ڈائجسٹ نہیں ہوتے ہیں. لیکن اس چیز کی وجہ سے, اسمگلنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں ایئر ہوسٹس کو تربیت دی گئی کہ جو شخص ایئر لائن میں سفر کر رہا ہے, جب ایئر لائن میں وہ پانی نہیں پیے گا, کھانا نہیں کھائے گا, کوئی ایسی حرکات کرے گا, آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے. تو یہ وہ اس وقت سلنڈر کیپسول جو نائجیرین پیپل یا افریقن لوگ, وہ بہت سے انہوں نے اسمگلنگ کی ہے. اچھا, لیکن آہستہ آہستہ اس میں ٹرینڈ چینج ہوتا گیا. جنرل ضیاء کے دور میں ایک پورا نیریٹو ہے جو یہ کہتا ہے کہ جنرل ضیاء کے دور میں کلیشن آف کلچر یہاں پہ آیا. افغانستان سے جتنی افیون اور چرس سپلائی ہوتی تھی, کیونکہ ان کا تو میجر کاروبار یہ تھا, وہ ابھی بھی یہی ہے. تو وہ اس کی وجہ سے پاکستان میں ان چیزوں کی سپلائی بڑھی. پاکستان دیکھیں, ہم متاثر ضرور ہوئے, بہت زیادہ متاثر ہوئے, افغانستان سے بھی زیادہ, دنیا سے بھی زیادہ متاثر ہوئے. ڈونر جو ہے نا انٹرنیشنل, وہ جو پاکستان کو پیسے دیتا تھا ڈرگس کو روکنے کے لیے, آج نہیں وہ دے رہا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ وہ کہتا ہے آپ خود کفیل ہو گئے, آپ کے یہاں استعمال کرنے والے بھی زیادہ ہیں, اور یہاں سے اب جو باہر جاتی تھی وہ آپ خود ہی اس کو ہینڈل کریں. اب افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو 2400 کلومیٹر اوپن بارڈر ایریا تھا, اور آج وہ کریڈٹ جاتا ہے ہماری آرمی کو اس وقت, جنہوں نے پورے بارڈر ایریا پہ وہ فینس لگا کے اس کو کنٹرول کیا ہے. لیکن سوال تو یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں, جو اصل بات ہے نا, ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس وقت کی پاپولیشن اور آج کی پاپولیشن میں بڑا فرق آ گیا. اس وقت جو ڈرگز تھی, آج کی ڈرگز میں, آج کی ڈرگ جو ڈائیورشن پہ چلی گئی ہے, اوپیم گروتھ, پاپی کلٹیویشن, جو افغانستان نمبر 1 دنیا کنٹری تھا, 80% ہیروئن پیدا ہوتی تھی, اور کوکین جو کولمبیا اور بلیویا اور پیرو تھا دنیا میں, کوکین وہاں سے پیدا ہوتی ہے. اب افغانستان میں جو پیدا ہونے والی چیز تھی جو مارکیٹ میں جاتی تھی, اس کی جو ڈیمانڈ سب سے زیادہ یورپ تھا اور یو کے اور امریکہ تھا. اب وہاں بھی ڈائیورشن شروع ہو گئی. اب وہاں ڈائیورشن یہ شروع ہوئی کہ ڈرگز میں بھی چینجنگ آ گئی, یعنی آپ ہیروئن کو چھوڑ کے آئس پہ آ گئے. اب افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ ایک لگان پودا ہے, اس کے ذریعے کیمیکل مکس کر کے آپ آئس بنا رہے ہیں. اب اگر کسی دنیا کے ممالک کو, ڈرگ ڈیلر کو 200 بیگ چاہیے, تو یہاں تو وہ رشین اسٹیٹ سے جاتا ہے یا پاکستان سے. اب پاکستان میں دیکھیں بارڈر ایریا میں افغانستان سے جو, اب یہیں پہ میرا ایک سوال ہے کہ بھی پاکستان کی آرمی دنیا کی بیسٹ آرمیز میں سے ایک ہے, نمبر 1 ہم کہتے ہیں کہ بھی اتنی ماشاءاللہ شاندار آرمی ہے. اسمگلنگ کے 3 راستے ہوتے ہیں, سمندری راستہ, زمینی راستہ اور ہوائی راستہ, اور تینوں پہ جو یعنی کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ آرمی کی ہے. بارڈر سیکیورٹیز بھی آرمی کرتی ہے, جو ایئرپورٹ سیکیورٹی ہے وہ بھی انہی کے انڈر آتی ہے, اور جو بحری راستے ہیں وہ بھی نیوی کے راستے ہیں. ان تینوں پہ اگر دنیا کی بہترین آرمی بارڈر پہ کھڑی ہے, اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں نہ صرف پاکستان میں اسمگلنگ ہو رہی ہے, بلکہ پاکستان کے راستے سے دوسرے یعنی کہ جو رشین اسٹیٹس ہیں, ریلیشن ریپبلکنز ہیں, وہاں پہ بھی سپلائی جا رہی ہے. ذمہ دار کون ہے سر؟ اس پہ سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر افغانستان سے 1000 کنٹینر جا رہا ہے, جو ہمارا ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ, تو اینٹی نارکوٹکس فورس, پولیس, ایکسائز, کوئی بھی آپ کو وہ 1000 کنٹینر نہیں چیک کر سکتا. آپ رینڈملی چیک کرتے ہیں, اور وہ کرتے ہیں. اور جب سے اینٹی نارکوٹکس فورس, پہلے اینٹی نارکوٹکس جوائنٹ ٹاسک فورس تھی, پاکستان نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کو ضم کر کے ANF بنایا گیا. ٹھیک ہے. اور آرمی کے جو
ایک انٹیلیجنٹ لوگ تھے ان کو وہاں ڈپیوٹ کیا گیا، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ اینٹی نارکوٹکس فورس نے منوں کے نہیں ٹنوں کے حساب سے، کیونکہ ہمارا نیبر کنٹری جس کی وجہ سے ہم متاثر ہو رہے تھے، اور اس میں بھی انویسٹمنٹ ہے. آپ اگر انویسٹ کر رہے ہیں نا، آپ کی انویسٹمنٹ رک جاتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں میں لوکل جو اوریجن ہے نا وہیں پہ میں اس کو وہیں اس کو سیل کروں. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں بھی یہی ہوا کہ پاکستان میں آؤٹ گوئنگ جو سورس تھے وہ تو آرمی نے دیکھے، ہماری آرمی یعنی اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے انہوں نے بھرپور کام کیا. ایئرپورٹ پہ کیا کہتے ہیں، سمندر پہ، اس کے بعد بارڈر چیک پورٹ، اور یہ جو ابھی 2400 کلومیٹر ایریا فینس لگائی ہے افغانستان میں جو 2 سال پہلے ہوا ہے، اگر وہ نہ یہ فینس لگی ہوتی تو سارے لوگ ادھر ہی آنے تھے اور کہاں جانے تھے. یہ بھی تو کریڈٹ ہے. دنیا میں ایک ڈرگ کی وار ہے، ہیومن ٹریفکنگ کے بعد ڈرگ کی وار جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. ڈائیورشن چلی گئی ڈرگز کی بھی. آپ لوگ ہیروئن کو چھوڑ گئے ہیں، آپ ایسٹسی، LSD ٹیبلٹ، کیمیکل ڈرگز پہ آ گئے ہیں، آپ آئس پہ آ گئے ہیں. اچھا، یہیں پہ آ جائیں کہ اگر ہم بات کریں لاہور شہر کی، تو لاہور شہر کے اگر ہم دیکھیں کہ بڑے نشے کون کون سے ہیں، تو 10 بڑے نشے کون کون سے اس شہر کے اندر ہو رہے ہیں. دیکھیں اس میں سب ہم تو ہر مہینے ایک رپورٹ بھی جاری کرتے ہیں، پرائس ڈرگز کی بتاتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس وقت یہ پرائس چل رہی ہے. اچھا. اور ہمیں انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے؟ ہم کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو ڈیٹا جو ہے وہ ان ڈرگ ایڈکٹس کے سے حاصل کرتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ہسٹری ان سے لیتے ہیں. اب لاہور میں سب سے جو زیادہ ایکسپینسو ڈرگ ہے وہ کوکین کی ہے، 20 سے 22 ہزار کی ایک ڈوز ایک، اور جو کم سے کم 80 یا 100 روپے کا ایک گٹکا جو آپ کو دکان سے مل رہا ہے. اس کے بعد پھر 1000 روپے کا، 2000 ایسٹسی LSD ٹیبلٹ 2000 کی پاکستانی، 3000 روپے کی. یہ کیا ہے LSD؟ یہ وہ ایک ڈرگز ہے جنہیں پلز بولتے ہیں، جو بچے اور بچیاں فارم ہاؤسز میں استعمال کرنے کے بعد ڈانس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آئس دیکھ لیں، 2017-16 میں آئس کی پرائس لاہور میں 5000 روپے تھی، آج آئس کی پرائس 1200-1500 روپے ہے، اور وہ بچے دڑا دڑ استعمال کر رہے ہیں. اچھا، اگر ان ٹیبلٹس کی بات کریں، یہ میں نے اکثر اس کا سنا ہے، چرچا سنا ہے کہ بھی ایسی ٹیبلٹس ہوتی ہیں جو کھا کے تو بچے یعنی کہ وہ ڈانس کرتے ہیں، ڈانسنگ پلس بھی کہا جاتا ہے. اور اب تو ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپس کے اندر اس کے وہ باقاعدہ اس کے لنکس آ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں. تو اس کا تھوڑا سا فینومینا سمجھائیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں، کیوں استعمال کی جاتی ہیں، اور اس کا پرپز کیا ہوتا ہے. لاہور میں اس وقت تقریباً 350 کے قریب فارم ہاؤسز ہیں. 350. ٹھیک ہے. بیدیاں روڈ پہ، برکی روڈ پہ، رائیونڈ روڈ پہ، مختلف سوسائٹیز میں. اور وہ جو فارم ہاؤسز کے مالکان ہیں نا، میں نے کئی بار گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ایک اسٹریٹجی کمپریہنسو پالیسی بنائیں ان کے لیے بھی، کیونکہ جب بھی کوئی نہ کوئی کام شروع کیا جاتا ہے نا تو بڑے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں، چھوڑو جی کی کرنا ہے، کرن دیو بچے ہیں. دس از ایبسلیوٹلی رانگ. سر آپ جب ابھی سے نہیں کام کریں گے نا تو آنے والا جو مستقبل ہے نا یہ ایک ڈاک ہوگا، ایک تاریخ ہوگا. آپ کون سی نسل کو پروان چڑھا رہے ہیں؟ بچے اور بچیاں جب پارٹی میں جاتی ہیں، ہر سیٹرڈے ویکینڈ پہ آپ ڈیفینس کے مختلف گھروں میں چلے جائیں، آپ رائیونڈ روڈ پہ جتنی سوسائٹیاں وہاں گھروں میں چلے جائیں، ایک گھر میں ایک پارٹی ہو رہی ہے، دوسرے نیبر کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کون آیا کون نہیں ہے، صرف اس کو پتا ہے جس نے اس میں شرکت کرنی ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا غیرت مند شخص جو اپنے آپ کو بڑا غیرت مند کہتا ہے، کیا وہ کبھی اپنی بیوی کو لے کے ایسی پارٹیوں میں جائے گا؟ وہ کبھی نہیں جائے گا. ہمیشہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جاتے ہیں، اور وہ گروپ بنے ہیں واٹس ایپ کے، سپلائی بھی اسی میں ہوتی ہے، انویٹیشن بھی آپ کو اس میں آتی ہے. اب تو آپ کو ہوم ڈیلیوری ہوگی نا گھر میں، جہاں آپ سڑک کے کنارے کھڑے ہیں آپ کو بندہ ہوم ڈیلیوری دے کے چلا جائے گا. اچھا. اور اس کے بعد یہ جو پیلز ہے، یہ پارٹی ڈرگز، یہ پارٹی جب کروائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جی شیشہ، پیلز، آئس آپ کو وہاں ملے گی، آپ کو کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. اب وہ بچے جو ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں، بچہ اور بچی، وہ جناب 5 سے 6 گھنٹے ڈانس ہی کرتے رہتے ہیں. اس کے اندر اتنی قوت آ جاتی ہے. اچھا. اور وہ ڈانس کرتے رہتے ہیں، اور ڈانس کرنے گھر والوں کو کیا پتا کہ بچہ اور بچی کہاں گئی. حضور صاحب آج وہ وقت آ گیا ہے، حالات اتنے چینج ہو گئے ہیں کہ بیٹا نا باپ کا گریبان پکڑتا ہے اور بیٹی ماں کے گریبان کو آتی ہے. ماں تو وہ ہستی ہے
جب بچہ اور بچی گھر آتے ہیں نا، جب اس کو وہ اپنی باہوں میں لیتی ہے تو جناب ایک سانس کے ذریعے وہ اس کی اسیسمنٹ کر لیتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بچی نے. ماں باپ جو ہے نا وہ ڈینائل میں ہے، ماں باپ اپنی عزت کی خاطر چیزوں کو نہیں بتاتے. ایسے ایسے گھروں کی سٹوریاں، ایسے ایسے گھرانوں کی سٹوریاں جس کا میں رازدان ہوں. سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ ایک اسکول کی، جس میں یعنی کہ یہی والا معاملہ تھا کہ کچھ بچیاں جو تھیں وہ نشہ کر رہی تھیں اور ایک بچی نے دیکھا اور بعد میں ان کو مارا بھی انہوں نے. وہ اس طرح تھا کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ کیس ہے ابھی بھی، کیونکہ ہمارا بھی ڈرگز کا کیس جسٹس شاہد جمیل جو ہائی کورٹ کے جج تھے ان کے پاس تھا. ہمارے کیس سے پہلے ان کی ہیئرنگ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے جب ایویڈنس اکٹھے کیے، ان کی ہیئرنگ میں نے حصہ لیا. معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ بچی جس کو مار پٹ رہی تھی، یہ بچے اور بچیاں ویپ استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. پہلے اس بچی نے ان بچیوں کے گھر میں بھیجا کہ یہ بچی استعمال کر رہی ہے دوستوں میں بیٹھ کے، اور پھر معاملہ وہ لڑائی جھگڑے تک پہنچ گیا. حقیقت میں جو ایلیٹ کلاس کے سکول ہیں یا بڑی بڑی جو چینز ہیں، میں ایک اور بڑی چین ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کا ایک کالج تھا شوکت خانم کے قریب، وہ بھی اسی وجہ سے وہ بند ہو گیا. انہوں نے اپنا کلوز کر دیا کالج. آئے دن مار کٹائی، ڈرگز، لڑکیوں کی وجہ سے لڑائی اور ڈرگ کا استعمال اور پارٹیاں تھیں، انہوں نے وہ کالج ہی بند کر دیا. اچھا. اب جو بڑے لوگ ہیں نا وہ اپنے سسٹم مین اپنے بزنس کو پروان چڑھانے کے لیے بہت سے طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جاتا کہ بچے اور بچی کا مستقبل جہنم میں جائے، اس کی فکر کس کو ہے؟ اس کی فکر صرف اس کے والدین کو ہے. میں نے تو پیسے کمانے ہیں بھائی، میرے تو کلائنٹ بننے چاہیے. چاہے میں پرائیویٹ اسکول میں میرا بچہ او لیول میں ہے، اے لیول میں ہے، کسی یونیورسٹی میں ہے، مجھے تو پیسے چاہیے. ایک یونیورسٹی اور ہے لاہور کی رائیونڈ روڈ پہ، ہم بڑے عرصے سے ان کو کہہ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے جس طرح ہم یونیورسٹیوں میں بھی کام کرتے ہیں، تعلیمی اداروں میں، کہ آپ نا ہمارے ساتھ کام کریں، کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آج محسوس وہ دن ہے کہ بچے وی سی کے کمرے کے قریب بیٹھ کے چرس کا استعمال کرتے. اچھا. اور پھر انہوں نے چیخیں ماری، پھر وہ شور شرابہ انہوں نے کیا، وہ بڑی دور دور تک پہنچے. پھر جن کے پاس وہ پہنچے تھے انہوں نے کہا آپ ان سے کوآرڈینیٹ کریں، انہیں کے ساتھ مل کے کام کریں، اویئرنیس پہ کام کریں. اویئرنیس، پریونشن از بیٹر دین کیور. جس طرح آج کا جو تھیم اس سال کا ہے وہ یہی ہے کہ ایویڈنس کلیئر ہے، ہمارے سامنے ہیں. اب انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب انویسٹمنٹ سے مراد کیا آپ لیتے ہیں؟ اب فنامنا تو یہ تھا نا، سگریٹ دھواں چھوڑتا ہے، ماحول خراب، اس کو چھوڑ کے آپ اس پہ لگ جائیں، یہ کچھ نہیں. آرٹیفیشل نکوٹین اور آرگینک نکوٹین، اس میں آرٹیفیشل نکوٹین ہے. اب بچے اس میں بھی کیا کر رہے ہیں؟ بچے اس میں بھی آئس کا پانی مکس کرتے ہیں نکوٹین کے ساتھ، سرنج کے ذریعے. اس میں ویب میں پانی آئس کا استعمال کر کے اس کو یوز کرتے ہیں. اب دیکھیں ایک بچہ یا بچی جو گاڑی سے اترتے ہیں، چابی کے ساتھ انہوں نے بڑے شوق سے، میڈموں نے، بڑی بڑی میڈموں نے بھی ہاتھ میں وہ رکھا ہوتا ہے، ویپ رکھی ہوتی ہے. اب آپ اندازہ کریں ایک منٹ میں کتنے سیکنڈ ہیں؟ 60 سیکنڈ. 60 سیکنڈ میں 20 سے 25 بار وہ کش لگاتی ہے اس کا یکدم. آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں کسی بھی. لیکن وہ آئس کا تو وہ گرم کر کے اس کو، وہ میں نے تو اس کو، آئس کا جو لیکوڈ ہے اس ڈفرینٹ فارمز ہیں. کچھ پانی میں استعمال کرتے ہیں، کچھ بلب کو میں بتاتا نہیں، بوٹل کے ذریعے وہ انرجی سیور کا کرتے ہیں. نہیں میں نے دیکھا ہے ایک دو جگہوں پہ استعمال کرتے ہوئے. یہ جو واٹر ہے نا وہ سرنج کے ذریعے اس میں ڈالتے ہیں نکوٹین میں، اس میں ویپ میں، اور پھر اس کو وہ انہیل کرتے ہیں. اچھا. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے. والدین کو کیا پتا ہے؟ بڑی بڑی یونیورسٹی، اسکول، کالج میں چلے جائیں، ہر بچی کے پاس ویبز ہے. آپ ٹیکس کلیکشن ضرور کر رہے ہیں لیکن قوم کا بیڑا غرق کر کے آپ ٹیکس کلیکشن کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم نے سیکٹروں سے 300 ارب اکٹھا کر لیا، 3 خرب. سر جی اپنی قوم کو تباہی میں لا کے آپ نے اکٹھا کیا نا. آپ کے پاس اسٹریٹجی کوئی نہیں، پلاننگ کوئی نہیں ہے، منصوبہ بندی کوئی نہیں ہے. کب کس طرح روکیں گے کن چیزوں کو؟